اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کے گھر رات میں ایک دن ٹھہرا۔ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان میں جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ اچھا، اس میں غور و فکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ ہوا، بادل کی عجائبات کی پہچان کرنی چاہیے، آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، عالم کے اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت، ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ستاروں کی کثرت پر غور فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، مثلا کچھ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ بچھو کی شکل کے۔ پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ سال بھر لگاتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی ستارے 30 سالوں میں سارے آسمان کی گردش پوری کرتے ہیں۔ اگر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی مساحت طے کرتے ہیں، جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بھی بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے اور جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ اگر آدھی ساتھ میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے تو یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے بھی 100 گنا بڑا ہے، اور وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس پر ذرا غور فکر کیا کریں۔ اور ان کی سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ تو اسے مالک حقیقی عظمت و فضیلت آگاہی حاصل کرے۔ اس مالک نے جو اس طرح کے عجائبات بنائے ہیں، اس کی اپنی شان و قدرت کا کیا اندازہ ہوگا۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار، تو تجھے ہمیں پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں عقل مند لوگوں کا بیان ہے۔ پہلے تو حکم دیا نا غور و فکر کرو، اب عقل مند کون لوگ ہیں، ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گئے۔ عقل مند لوگ جو ہے نا وہ کھڑے بیٹھے بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے۔ عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش، کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، استغفر اللہ۔ فرمایا اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے، فقد اخزیتہ، اسے ضرور تو نے رسوائی دی، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے۔ اس منادی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے۔ بعض نے قرآن کریم لکھا ہے، بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق لکھا ہے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا کرتا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ اے اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور فرمایا اے ہمارے رب ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسلک، اپنے رسولوں کی معرفت، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والوں کو سنا۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا قرآن کریم ہے۔ توفنا مع الابرار، اس پہ ذرا توجہ فرمانا، ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی میت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی دوسرے مقام پہ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا، اور زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، اور مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اللہ کی ذکر کرتا رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے، اور پھر اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان بیان فرما رہا ہے، فرمایا کہ جب وہ میرا بندہ میری بار کی طرف لوٹتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ اس حال میں، فادخلی فی عبادی، تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح آ کہ تو اسے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی گروہ میں موت کی ملنے کی دعا کرے، تاکہ ان کے صدقے جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیض یاب ہو، اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اس طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور فرمایا کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، فرمایا تم آپس میں ایک ہی ہو، اور فرمایا فالذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں تکلیف جنہوں نے اٹھائی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کی خطاؤں کو میں مٹا دوں گا، وَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور فرمایا اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا۔ جب پہلے جو دعا کی ہے نا، اس طریقے سے جو بندہ دعا کرتا ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس عمل کا اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کی طرف سے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، متاع قلیل، فرمایا یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا
کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انعام، ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا مسلمان کی حالت پہلے کی شخص کی طرح ہے، کہ بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص کے بھی بدتر ہے۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، جنت کی جمع جنات، کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور فرمایا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب پہلے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کافروں کا تم عیش و آرام دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہو نا، ان کا یہ عیش و آرام عارضی طور پہ ہے، کچھ دیر کے لیے۔ اب نیک لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک بوریے کا بچھونا بچھا کر آپ آرام کر رہے ہیں۔ صدر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک اور بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیسو کسرا تو عیش و آرام میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، چند لمحوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں لِمَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر جو تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان کی طرف اترا، خَاشِعِينَ لِلَّهِ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف میں تشریف لے گئے۔ حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے ہو گیا
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے کہ حبشہ کی زمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی، اور منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی اور انکساری اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس سورہ پاک کی آخری آیت پاک آج سورہ آل عمران بھی اختتام کو پہنچی۔ فرمایا اے ایمان والو، صابرو اسبرو صبر کرو، وصابرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، رابطو اس کا معنی ہے اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، سرحد پر اپنے جسم اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمر بستہ رہو۔ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن سعدی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی سورہ آل عمران میں اللہ کے احکامات کو پڑھا ہے، اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی بھی ہم سے ساون کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔